علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی۔ ان کی روح ہے مقدس سے معذرت کے ساتھ کہ ہم خطبے میں اس سے زیادہ ان کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ایک بنیادی نکتہ میں مختلف مناسبتوں سے عرض کرتا رہا ہوں، خدا جو ارحم الراحمین ہے، رؤوف، آیت الکرسی کے اندر 1000 نہیں، آپ کے جوشن کبیر کے اندر، جوشن کبیر کے اندر 1000 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، 100 فصلیں ہیں جی، ہر فصل میں وہ متعدد اللہ تعالیٰ کے اسماء کو بیان کیا ہے۔ 1000 کسی نے بڑا پیارا جامع لفظ کہا ہے کہ ائمہ معصومین کا جو شناختی کارڈ ہے نا، شناختی کارڈ جس کو دیکھ کے ان کی شناخت ہو سکے، وہ زیارت جامعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ جوشن کبیر ہے۔ جوشن کبیر کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اور زیارت جامعہ جو امام علی النقی علیہ السلام کی زیارت ہے، یہ ائمہ معصومین کی معرفت ہوگی۔ اس کو پڑھے، فضائل اور مناقب کا ایک سمندر ہے جو امام علی نقی علیہ السلام نے ہم کو ہدیہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ قرآن میں کئی مقامات ارحم الراحمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، غفور بھی ہے، 1000 اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے جوشن کبیر کے اندر۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ رؤوف، شفیق امت کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کی مناسبت سے آیت اللہ آصف وہ محسنی جو ہماری اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں، 4-5 سال ہو گئے وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرمائے۔ ان کی ایک تقریر ہے یوٹیوب پر، وہ رسول گرامی کی رحلت کے مناسبت سے انہوں نے وہ ایک تقریر کی ہے، وہ کابل کے کسی مدرسے میں، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جب اسرائیل آیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح قبض کرنے کے لیے، تو ابھی تفصیل سے نہیں، میں علماء کرام سے آپ سن چکے ہیں، دستک دی اس نے، خاتون جنت نے کہا بابا آرام فرما رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا، بعض روایات میں آپ نے فرمایا یہ تیرے گھر کا شرف ہے، بعد میں ہے یہ تیرے بابا کا شرف ہے کہ اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ وہ کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا، کھولو۔ دروازہ کھولا خاتون جنت نے، اور اسرائیل جب آیا ان حضرت سے قبض روح کی اجازت طلب کی، فرمایا میرے بھائی جبرائیل کو آنے دو۔ جبرائیل امین آئے اور پھر وہ بشارتیں دی، وہ جنت کی فلاں 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 نعمتیں آپ کے انتظار میں ہیں، تو اللہ رحمت کرے آیت اللہ وہ فرماتے تھے کہ فرمایا وہ سب ٹھیک ہے، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کی بخشش کے لیے کیا یقین دہائی کراتے ہو۔ وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے شفاعت کے اختیارات دے گا، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اس آیت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے۔ اتنے اختیارات اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور آپ کی شفاعت کے نتیجے میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا کہ آپ راضی ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ، مقام محمود سے مراد یعنی مقام شفاعت ہے۔ ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، عجیب جملہ ہے، بہت حوصلہ افزا ہے۔ فرمایا میری امت کے لوگوں سے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے میں نے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے، شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک انبیاء بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، عام امت کے گناہگار بھی محتاج ہوں گے، ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے، انبیاء کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے محض سے لے کر لحد تک ہمارا عقیدے کے مطابق نہ گناہ کبیرہ سرزد ہوتا نہ گناہ صغیرہ، وہ بات چین علوم پر، عرب چین علوم پر
میں نے قانون سے سنا، کہتے ہیں وہ رسول خدا ایک مجتہد تھے، ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ گناہ ہے صغیرہ کبیرہ، سہو نسیان بھول، یہ ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ وہ انبیاء کی کیا شفاعت کریں گے جو معصوم من الخطا ہیں؟ آپ کی شفاعت کے نتیجے میں برکت سے اللہ تعالیٰ معصوم انبیاء کے درجات بلند فرمائے گا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں بہت طول میں نہیں جاتا، چند جملے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے بارے میں کہے ہیں، ان میں سے اکثر باتیں امام حسین کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، لیکن امام حسن کے بارے میں بہت کم سنتے ہیں۔ مرحوم صدوق نے اپنی کتاب خصال کے اندر یہ رسول خدا کا فرمان نقل کیا ہے، اما الحسن فَإِنَّهُ ابنی وَوَلَدِي، حسن میرا فرزند اور میرا بیٹا ہے، وَمِنِّي مجھ سے ہے، وَقُرَّةُ عَيْنِي یہ تو حدیث کی سامنے بھی ہے نا، قرۃ عینی، قرۃ عین کا مطلب ہوتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَضِيَاءُ قَلْبِي پتہ نہیں اردو میں کن الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہے میرے دل کی روشنی۔ جی اب پتہ نہیں اس کا محاورتی ترجمے کیا ہونا چاہیے، کسی ادیب سے پوچھا جائے۔ عربی میں کچھ تعریفی الفاظ عربی میں ہوتے ہیں، سیم اس کا ترجمہ اردو میں مستعمل نہیں ہے، عام استعمال نہیں ہوتا، لیکن میں محتاط انداز میں کرتا ہوں۔ ضیاء قلبی، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، یہ ضیاء الصالحین کتاب کا نام بھی ہے، وہ ضیاء قلبی میرے دل کی روشنی ہے، ثمرۃ فؤادی میرے جگر کا یہ پھل ہے، ثمرہ فؤاد کو کہتے ہیں، پھل کو کہتے ہیں، فؤاد جگر کو کہتے ہیں۔ وہ سید شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کا سردار ہے، حجت اللہ علی الامہ خدا کی طرف سے امت پر حجت ہے، یعنی اس کی ہر بات قول فعل ہر مسلمان پر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ امرہ امری، حسن کا امر صرف حسن کا امر نہیں ہے، وہ میرا امر ہے۔ حسن تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے، یوں سمجھو کہ میں نے اس کا حکم دیا ہے۔ وقولہ قولی، حسن کی بات میری بات ہے۔ من تبعہ فإنہ منی، جو حسن کی اتباع کرے سمجھے کہ وہ مجھ سے وابستہ ہے۔ ومن عصاہ فلیس منی، اور جو حسن کی نافرمانی کرے اس کا مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وإنی، یعنی ایک مختصر مجلس پڑی ہے امام میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فضائل کا حصہ ہے، اس مختصر مجلس میں یہ فضائل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا انی لما نظرت الیہ، میں جب بھی اس نواسے کو دیکھتا ہوں، میری نظر پڑتی ہے اس کے چہرے کے اوپر، تذکرت ما یجری علیہ من الذل بعدی، کہ میرے بعد امت کی طرف سے جو اس کی توہین کی جائے گی نا، وہ توہین کے مناظر مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ چاہنے والے، بڑے چاہنے والے کل جو لشکر میں شامل تھے وہ کہتے تھے السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، سلام بھی کرتے تھے اور مذل المومنین کہتے تھے۔ آپ نے امیر شام کے ساتھ صلح کر کے مومنین کو ذلیل کر دیا ہے۔ جی فلا یزال الامر به حتى يقتل بالسم، یہ توہین کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ وہ بغیر کسی جرم و خطا کے اور ظلم و ستم کی وجہ سے زہر دے کے میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ فعند ذلك تبكي الملائکہ، یہ امام حسین کے بارے میں خود آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ یہ امام حسین کی شہادت کے موقع پر وہ آسمان کے فرشتے بھی روئے، فضاؤں کے پرندے بھی روئے، سمندر کی مچھلیاں بھی روئی ہیں۔ یہ میں اعتراف کر رہا ہوں، پہلی دفعہ امام حسن کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا فعند ذلك، جس دن زہر سے میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، آسمان کی فرشتے 7 آسمان روئیں گے اس میرے مظلوم اور مسموم نواسے کی شہادت پر۔ جی ہاں، اور اسی طرح لموتی یبکیہ کل شیء حتی الطیر فی جو سما، ہر شے گریہ کرے گی، حتیٰ ہواؤں میں محو پروات پرندے بھی میرے اس نواسا حسن ابن علی کی شہادت پر گریہ کریں گے۔ والحیتان فی جوف البحر، اور سمندر کی گہرائیوں میں موجود مچھلیاں بھی میرے اس نواسے کی شہادت کے موقع پر گریہ کریں گی، روئیں گی۔ فمن بکاہ لم تعم عینہ یوم تعم العیون، جو میرے نواسے کی ان اس مظلومیت کو، اس پر ہونے والے ظلم ستم کو یاد کر کے روئے گا، روز قیامت جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوں گی، بصیرت سے محروم ہوں گی، اس دن وہ بصیرت سے محروم نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ومن حزن علیہ،
اور جو میرے اس مظلوم نواسے کے مصائب کو، اس کی مظلومیت کو سن کے یا پڑھ کے محزون ہو، غمزدہ ہو، روز قیامت سب مغموم ہوں گے ان کے دل، لیکن یہ میرے نواسے پر رونے والے کا دل مغموم نہیں ہوگا روز قیامت۔ جی ہاں، اس کے بعد فرمایا وَمَنْ زَارَهُ بَقِيعِهِ، اور جو جنت البقیع میں جا کے میرے اس نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا۔ ہاں، قبر کا ایک پتھر نشان موجود ہے، زری نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن 4 یوں ترتیب سے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلا پتھر امام حسن مجتبیٰ، دوسرا امام زین العابدین، تیسرا امام محمد باقر، اور چوتھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ منظر عینہ ثبت قدمہ علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن پل صراط کے گزرتے وقت لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرنے والا وہ ثابت قدم رہے گا، پرامن طریقے سے وہ پل صراط کو وہ کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو پہلی صورت میں جنت البقیع میں اس نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور امام رضا علیہ السلام کے بارے میں نہ معجزات بیان کر سکتا ہوں، مفصل مصائب، 2 روایتیں جو آپ کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ ایک آپ کے پوتے امام علی النقی کی روایت ہے، ایک خود آپ کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے فرمایا من زارنی علی بود داری، غریب الغرباء ہے نا، جو لمبا فاصلہ طے کر کے آئے اور میری قبر کی زیارت کرے، اتیتہ یوم القیامت فی 3 مواطن، روز قیامت 3 مقامات پر میں اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ نمبر 1، اور وہاں جا کے اخلصہ من احوالہا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے اور خوف سے اس کو نجات دوں گا۔ اذا تطایر الکتب، اس وقت جب یہ نامہ اعمال ادھر ادھر جو ہے نا وہ اڑ رہے ہوں گے دایاں بایاں، وعند الصراط، پل صراط کے گزرتے وقت بھی میں اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ وعند المیزان، میزان عمل جہاں برائیوں کو نیکیوں کو تولا جائے گا۔ دوسری روایت من کانت لہ الی اللہ حاجتن، دوسرے یہ بھی امام رضا کی ہے، جس نے خدا سے کچھ مانگنا ہو، کوئی حاجت طلب کرنی ہو، فلیات قبر جد، نے یہ امام علی نقی کی ہے، فلیات قبر جدی، اس کو چاہیے میرے جد، میرے دادا امام علی موسیٰ رضا کی قبر پر آئے، تو اس میں اللہ غسل کی حالت میں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، غسل کر کے امام کے حرم میں جائیں، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ رَأْسِهِ، بالائے سر 2 رکعت نماز پڑھے، اور پڑھ کے قنوت کی حالت میں جو حاجت ہے وہ خدا سے طلب کرے، فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ، جو حاجت طلب کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا، بشرطی کی کسی گناہ کی حاجت طلب نہ کرے، نہ قطع رحیم کی، باپ کے خلاف، ماں کے خلاف، بہن کے خلاف بد دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ قطع رحیم کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خود آپ نے من زارنی وہو یعرف ما اوجب اللہ تعالی من حقی و طاعتی، جو میری زیارت کرے مگر ہر کس و ناقص نہیں، لوگوں پر میرا جو حق ہے اس کو بھی سمجھتا ہو، اور میری اطاعت جو لوگوں پر واجب ہے، یعنی مجھے واجب الاطاعت بھی سمجھتا ہو، مجھے خدا کی طرف سے حجت اور پیشوا بھی مانتا ہو، اور آ کے میرے قبر کی زیارت کرے، تو فَأَنَا وَآبَائِي شُفَعَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت میں بھی اس کی شفاعت کروں گا، اور میرے آباء و اجداد و طاہرین بھی اس کی شفاعت کریں گے۔ وَمَنْ كُنَّا شُفَعَاؤُهُ نجا، اور جس کی شفاعت ہم اہل بیت کریں گے وہ آتش جہنم سے نجات پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس امام میں معصوم کی پہلی فرصت میں زیارت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن